السلام علیکم۔ میجر فہیم آپ کی خدمت میں حاضر، پاکستان کی پرابلمز اور ان کا حل کا تیسرا ویڈیو ہے یہ میرا۔ تو تھینک یو سو مچ۔ پچھلی ویڈیو کو تقریباً 900,000 لوگوں نے پسند کیا اور ہر ایک نے پازیٹیو کمنٹس دیے۔ تھینک یو سو مچ، آئی ایم obliged۔ آج جو ایک بچپن سے ہم ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ جمہوریت کی ڈیفینیشن، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، تو اگر ہم اس ڈیفینیشن پہ غور کریں تو دیکھیں اسلام میں جو حاکمیت کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اقتدار ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کے انڈر کمانڈ ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو ان کے بندے ہیں، وہ دنیا میں ان کا نظام چلاتے ہیں۔ جبکہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ عوام کا جو حاکمیت ہے۔ اور تو میرے اس کے مطابق اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں تھوڑا سا ایک شرک کا کنسیپٹ آتا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کو ہم اگر بہتر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے راضی ہو جائے گی اور اس کے فروٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے ڈیموکریسی کے، جو کہ ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں آ پائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ڈیفینیشن کو اس طرح سے کر لیں کہ گورنمنٹ آف اللہ یا گورنمنٹ آف گاڈ فار دی پیپل بائی دی ٹرو ریپرزنٹیٹیوز آف اللہ الیکٹڈ بائی دی پیپل، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی اور ہماری ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ میں اس نظام کو پڑھ رہا تھا۔ ہر نظام کی اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے جو کہ گورے نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹرن نظام حکومت ہے ڈیموکریسی کا۔ ہمیں اس کے فروٹس اس طرح نہیں آ رہے جس طرح کہ یورپ کو ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو نظام زندگی ہے، جو ہمارا رہن سہن کلچر ہے، جو ہمارا اقتصادی نظام ہے، جو ہمارا سماجی نظام ہے، اس میں اور ویسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ان کا سوشل ویلفیئر کا نظام ہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر گورا ہمارے سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، ان کے نظام کو تو یہ ڈیموکریسی سوٹ کر رہی ہے، لیکن ہمارے نظام کو سوٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ ہمارا یہ جو نظام ہے یہ بیسکلی دو قسم کے لوگوں کے درمیان میں، دو قسم کے معاشروں کے درمیان میں گھوم رہا ہے۔ وہ 250 خاندان، ہم نے جب یہ قائد اعظم نے یہ ملک ہمارے لیے بنایا تھا تو وہ ٹاٹے اور برلے وہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا، چھوڑ کے آئے تھے، لیکن اب یہاں پر اس ملک کے اندر ان سے بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹاٹے اور برلے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جس آدمی کی یا جس جاگیردار کی 60,000 70,000 ایکڑ زمین ہے اور 1,00,000 1,50,000 ملازمین ہیں، اس سے آپ کس طرح الیکشن جیت سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے وہ ملازمین اور ان کے وہ لوگ جو کہ بغیر کسی چیز کے ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے وسائل پہ قابض ہیں، جس کی وجہ سے میرے اور آپ جیسے لوگ پس رہے ہیں۔ دیٹ از دی پرابلم۔ ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں کہ اس نظام کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، یہ نظام سے فروٹ آپ تبھی حاصل کر سکیں گے یا تو ہم اپنے آپ کو ویسٹرن کلچر کے مطابق ڈھال لیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ فائدہ دے گا، یا پھر اس نظام کو ہم اپنے مطابق ڈھال لیں۔ ٹھیک ہے، دو طریقہ کار ہیں اس کے۔ وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس طرح ہے کہ آپ نے مطلب کہ نظام کو اس طرح سے موڈیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ثمرات ہمارے تک نہیں پہنچنے دیتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کر دیں اس چیز کو تاکہ یہ وہ پہنچ نہ سکیں، قابلیت کے لیولز کو اوپر لے جائیں، ٹھیک ہے، اور بیک گراؤنڈ چیکس رکھیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے اس ملک کا جو میں نے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز آف اللہ یا گاڈ اس لیے کہا ہے کہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو کو جب ہم چنیں، ٹھیک ہے، عدلیہ اور الیکشن کمیشن جب ان کی اسکروٹنی کرے تو یہ یاد رکھیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو آگے لایا جائے وہ زبان، نسل، علاقے کی عصبیت سے پاک ہو، صوبائی اور اپنی سب نیشنلزم کی عصبیت سے پاک ہو، کیونکہ ان عصبیتوں نے ہمیں پچھلے 40 سال میں، آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں، ایک زبان کی عصبیت نے وہاں کی نسلیں ختم کر کے رکھ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ اس سے سبق سیکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یاد رکھیں کہ ہمیں جو نظام میں پڑھے لکھے لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، جو آئیں، ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، ان کا کوئی مطلب ان کی قابلیت جو ہے وہ میرے اور آپ سے زیادہ ہو، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی عقل میرے اور آپ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو پھر 22 کروڑ عوام کا نمائندہ چنا جائے جو کہ وزیر اعظم ہو، اس کو مکمل پاور دی جائے کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی کی مرضی پہ نہ ہو، جب اس کو آپ اس پہ اعتماد کریں تو وہ مکمل، لیکن اس کو
یاد رکھیں کہ وہ ہر قسم کی علاقائی سوچ، ٹھیک ہے، اس کا ذہن جو ہے صرف ایک سطح کے اوپر کام کرے کہ اس نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی کہ وہ ایک قومی لیول کا آدمی بن کے ابھرے گا ان عصبیتوں سے پاک ہو کر، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی اس کی کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب اچھی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت پیدا کر دی، حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل، حضرت علی جیسے کرم اللہ وجہ جیسے بڑے بڑے لیڈرز، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن ابن علاس، ٹھیک ہے، اس لیول کے لیڈر پھر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان بدوؤں کے اندر سے نکلتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب ایماندار ایک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک گلدستہ سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو یہاں پہ صرف کانٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ لیڈرز مت کہیں، صرف سوائے ایک ایماندار آدمی عمران خان کے، باقی جو سب یہاں پہ کانٹے کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی اس ماں جو وطن ہے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ سکا نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے، آپ کا گھرانہ، آپ کے بچوں کی تعلیم، ان کا مستقبل، ٹھیک ہے، ہم نے ایک نظام کے لیے جانا ہے، نہ کہ ہم نے جی وہ فلانا میرے علاقے کا اور یہ، اور اس ظلم میں مت پڑیں، لیکن آپ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس چیز کو اپنے ذہن میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اچھی لیڈرشپ آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اچھا گلدستہ سجائیں گے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ تھا میرا آج کا اس ڈیموکریسی کے بارے میں، کہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں تو اس کے فروٹس ہمیں اچھے مل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔